बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नोमान मोहम्मद ख़ान बुज़दार एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुज़दार लॉ फर्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बुज़दार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। मेरा यह ईमान है, आप जो चीज़ बांटेंगे वही मिलेगी, आप खैर बांटेंगे खैर मिलेगी। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो काफ़ी अहम मालूमात हैं, काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है। आज हम बात करने वाले हैं पुलिस के मुतालिक कि पुलिस किस रूल के तहत, किस कानून के तहत किसी भी पाकिस्तानी शहरी को पुलिस स्टेशन के अंदर बुला सकती है। क्या पुलिस के पास ये इख्तियारात हैं कि वो सम्मन या वारंट इशू करे? क्या पुलिस किसी शहरी को बुला सकती है? अगर बुला सकती है तो किन मामलात में बुला सकती है? अगर बुला सकती है तो बंदे को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि वो किसी बड़े मिसहैप से बच सके? सबसे पहली बात जो मैं पहले दिन से कर रहा हूँ कि हमारे इस बड़े सगीर के अंदर पुलिस और पटवारी दो ऐसे महकमे हैं जिनको लामहदूद अख्तियारात दिए गए हैं और बाद दफ़ा ये अपने लामहदूद अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जब से कमीशन ऑफिसर्स, सब इंस्पेक्टर, SHO साहबान तानियात होना शुरू हो गए हैं तब से काफ़ी बेहतरी आ गई है, तब सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया है। क्योंकि एक पढ़ी लिखी जो जनरेशन है, पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं, उनकी जो एंट्री है उनकी वजह से महकमे के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पुलिस आपको किस रूल्स के तहत या किन मालूमात के लिए आपको पुलिस स्टेशन बुला सकती है। सबसे पहले सेक्शन 94 CRPC, उसके तहत अगर किसी भी शख्स के पास कुछ ऐसी दस्तावेज़ात हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो किसी भी केस में ज़रूरत है जिनकी, और पुलिस स्टेशन में थानेदार को, तफ्तीशी अफसर को या SHO को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स की, उन दस्तावेज़ी शहादतों की ज़रूरत है, तो जिस बंदे के कब्ज़े के अंदर वो दस्तावेज़ात हैं या वो दस्तावेज़ी शहादतें हैं उस बंदे को वो थाने में तारीरी हुक्मनामे के तहत बुला सकती है। यानी सेक्शन 94 CRPC के तहत अगर किसी शख्स के पास कुछ ऐसी दस्तावेज़ात हैं कि वो दस्तावेज़ात बहुत ज़रूरी हैं किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए या किसी भी केस की तफ्तीश को मुकम्मल करने के लिए, तो पुलिस तारीरी हुक्मनामे के तहत उस बंदे को थाने के अंदर बुला सकती है। पुलिस, याद रखिएगा, पुलिस किसी भी शख्स को सम्मन या वारंट इशू नहीं कर सकती, बल्कि पुलिस आर्डर रूल 2002 के तहत तारीरी हुक्मनामे के तहत उसको बुला सकती है। उसके अलावा सेक्शन 160 CRPC, अगर कोई शख्स किसी मुकदमे का गवाह है, किसी वक़ूए का विटनेस है और पुलिस को अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए या पुलिस को मालूमात लेने के लिए उस बंदे से मालूमात दरकार है, तो पुलिस उस शख्स को सेक्शन 160 CRPC के तहत थाने के अंदर बुला सकती है। तीसरी चीज़, सेक्शन 175 CRPC, अगर किसी शख्स ने सुसाइड किया है तो उस शख्स से सुसाइड की मालूमात लेने के लिए पुलिस सेक्शन 175 CRPC के तहत उस शख्स को थाने बुला सकती है। पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25 रूल 2 के मुताबिक पुलिस किसी भी शख्स को थाने में बुला सकती है। हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 चैप्टर 17 के तहत पुलिस किसी भी शख्स को थाने के अंदर बुला सकती है। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम रूल्स हैं, तमाम कानून हैं जिसके तहत पुलिस किसी भी शख्स को थाने में बुला सकती है। अब आपको पहले बताया है कि पुलिस जो है वो एक बहुत ही ताकतवर महकमा है
اور ہمارے بر صغیر کے اندر خصوصاً پولیس کو لامحدود اختیارات دیے گئے ہیں۔ جب آپ کے متعلق کوئی بھی کمپلینٹ ہو یا کوئی ایسی اپلیکیشن تھانے میں آتی ہے تو پولیس آپ کو تھانے میں بلاتی ہے، اور پولیس کے پاس اختیارات ہے کہ پولیس آپ کو بلائے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے جب آپ تھانے جاتے ہیں تو پولیس آپ کو انلیگل طور پر ڈیٹین کر لیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ڈیٹینشن جو ہے یہ انلیگل ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 10 پاکستان کے ہر شہری کو آزادی کا حق دیتا ہے۔ جب آپ کے متعلق کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے، کوئی بھی درخواست آتی ہے، تو پولیس آپ کو اس درخواست یا کمپلینٹ کے بہانے تھانے بلاتی ہے اور انلیگل طور پر ڈیٹین کر لیتی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ روٹین کی کارروائی ہے، کہ آپ کے اوپر پولیس پہلے ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے، ایف آئی آر کٹ گئی آپ کے متعلق، پھر پولیس آپ کو بلاتی ہے کہ آپ سے کچھ معلومات لینی ہے۔ جب آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو پولیس آپ کو جیل کے اندر بند کر دیتی ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پولیس آپ کو کسی کمپلینٹ یا کسی معلومات یا کسی شکایت کے سلسلے میں بلاتی ہے اور انلیگل طور پر 2 یا 3 دن کے لیے ڈیٹین کر لیتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں رول کیا ہے۔ رول یہ ہے کہ اگر پولیس کسی بھی شخص کو بلاتی ہے تو بلانے کے بعد پولیس باؤنڈ ہے کہ ودن 24 آورز اس شخص کے اوپر اگر کوئی ایف آئی آر ہے یا اس سے کوئی ریکوری ہوئی ہے یا اس سے کچھ ایسی چیز برآمد ہوئی ہے جو کہ ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے یا ایک آفینس کے ضمن میں آتی ہے، تو پولیس اس کو ودن 24 آورز مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کے مجاز ہے۔ لیکن پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس اس کو 2 یا 3 دن تک اس کی بندی ہی نہیں ڈالتی۔ پولیس کہتی ہے کہ میں نے اس کو گرفتار ہی نہیں کیا۔ جب پولیس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ میں نے گرفتار نہیں کیا، اور پولیس کہتی ہے کہ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا ہی نہیں، تو وہ پولیس کے کاغذوں کے اندر اس بندے کی گرفتاری ہی نہیں ہوتی، تو پولیس اس کو ودن 24 آورز مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی مجاز بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ پولیس نے آپ کے کسی بندے کو انلیگلی طور پر ڈیٹین کیا ہوا ہے، تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ فوراً 491 CRPC کے تحت ایک پیٹیشن دائر کریں، اور پولیس باؤنڈ ہے ودن 24 آورز آپ کو پیش کرنے کی۔ اس کے علاوہ جب آپ کے اوپر کوئی کمپلینٹ ہو، کوئی اپلیکیشن ہو، تو آپ سب سے پہلے اس پولیس افیسر سے یا تھانے دار سے یا تفتیشی افسر سے یہ معلومات لیں کہ وہ آپ کو کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہو گئی ہے، یا وہ ایف آئی آر کر دے گا، یا وہ ایف آئی آر کر چکا ہے، تو آپ کے پاس احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے فورم یہ ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن سے نہ جائیں، آپ سیدھا سیشن کورٹ جائیں۔ وہاں پر پاکستان کے ہر شہری کو پری اریسٹ بیل، جس کو ہم حفاظتی بیل یا عبوری بیل بھی کہتے ہیں، وہ کسی بھی شہری کو حق ہے کہ وہ عبوری بیل اپنی لے سکتا ہے کسی بھی ایف آئی آر کے اندر۔ تو آپ سب سے پہلے اس ایف آئی آر میں اپنی عبوری ضمانت کروائیں۔ عبوری ضمانت کروانے کے بعد سیشن جج صاحب آپ کو ایک روپ کار ایشو کرتے ہیں۔ وہ روپ کار لے کر آپ سیدھا پولیس اسٹیشن جائیں گے۔ پولیس افیسر یا تھانے دار یا تفتیشی افیسر جب وہ روپ کار دیکھے گا تو آپ کو اس افینس کے اندر گرفتار نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ سے انگوٹھا سائن لے لے گا اور آپ کو اس ایف آئی آر کے اندر شامل تفتیش کر لے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے لوگ تھانے نہیں جاتے۔ جب تھانے نہیں جاتے تو جو کمپلینٹنٹ ہے اس کا ورژن آیا ہوا ہوتا ہے، اور جس بندے کے خلاف کمپلینٹ ہوتی ہے وہ جب ڈر کی وجہ سے نہیں جاتا، اس کا ورژن پولیس کے اندر جمع نہیں ہوتا، تو یک طرفہ طور پر کارروائی ہو کر ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ پولیس کن کن حالات میں کس کس قانون کے تحت، کس کس رول کے تحت آپ کو تھانے بلا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پولیس بلاتی ہے، سب سے پہلے آپ پولیس اسٹیشن میں پولیس افیسر سے یہ پوچھیں کہ اس نے کس مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ آیا اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے؟
آیا کسی کمپلینٹ کے سلسلے میں بلایا ہے؟ آیا کوئی ایسی دستاویزی شہادت ہے جو اس کو ضرورت ہے اس کے لیے بلایا ہے؟ آیا کوئی ایسا وقوع ہوا ہے جس کا وہ گواہ ہے اس کی معلومات کے لیے بلایا ہے، یا کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ آپ کو جس مقصد کے لیے بھی پولیس بلائے اس کے مطابق آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو میرا پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔